शिद्दा अलल कुफार की सिफत अगर आप उसका रास्ता बताएंगे तो रहमा बैनहुम की सिफत खुद बखुद इनके अंदर पैदा होगी। इत्तेफाक और इत्तेहाद जिसमें दिल जुड़े और मिले हुए होते हैं, उसके लिए ये जरूरी है। मेरे नजदीक दूसरी बात के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए जिस चीज की जरूरत है वो आप मुझे माफ फरमाएं, लेकिन मिन हैसुल कौम हम मुनाफकत में मुब्तला हो चुके हैं। कौम की हैसियत से मजमूई लिहाज से मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मुनाफकत में मुब्तला हो चुके हैं। और देखिए, इकबाल ने कहा था कि फितरत अफराद से इग़माज़ तो कर लेती है लेकिन कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। फितरत अफराद से इग़माज़ तो कर लेती हैं लेकिन कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। एक मर्ज जब मिल्लत में आम हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ नहीं फरमाते। मैं आपके सामने चंद मिसालें अर्ज करता हूं। पाकिस्तान में हम बैरूनी कर्जों का जो सिर्फ सूद अदा करते हैं, सूद 150 बिलियन रुपए से ज्यादा है, और दिफा पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो 127 बिलियन रुपए हैं तकरीबन। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो हमारे मगरिबी किस्म के दानिश्वर हैं वो क्या कहते हैं दिफा के मुतालिक, फौज की कमी के मुतालिक और फलां के मुतालिक, लेकिन वो जो 150 बिलियन सिर्फ हम सूद में अदा करते हैं वो क्यों अदा कर रहे हैं उसके मुतालिक कोई कुछ नहीं कहता। अब दूसरी तरफ देखिए, हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। आलमी बैंक और IMF का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। आलमी बैंक मगरिबी ममालिक में यहूदियों की सारे जितने बैंक हैं, आलमी बैंक 800 बिलियन डॉलर तकरीबन मुसलमानों के उनके यहां रखे हुए हैं, और मजमूई कर्जा जो उन्होंने तमाम मुसलमान ममालिक को दिया है वो 619 बिलियन डॉलर है। लेकिन हमारी इस मुनाफकत का नतीजा है, इंतशार का नतीजा है कि वो हम पर मुसल्लत है। हमसे 181 बिलियन डॉलर हमारे यानी मुसलमानों की ज्यादा उनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो हमसे अपने शरायत मनवाते हैं और हम हाथ जोड़कर उनसे उनकी हर बात मानते हैं। यहूद ने, हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया में अमेरिका का तो नाम है, ईसाई एक नाम है, इन सब के पीछे इकबाल ने उस वक्त कहा था, और खुदा जाने क्या सोच कर कहा था, वाकईतन मुफक्किर थे और देख रहे थे मुस्तकबल के आने वाले जमाने के हालात को, जब उसने कहा था कि फरंग की रग जां पंजे यहूद में है। वाकईतन उस वक्त तो ये बात समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन अब दुनिया की मीडिया और दुनिया का इक्तिसाद पूरा यहूद के पंजे में है, और उसके जरिए से उन्होंने सबको जकड़ रखा है। उससे निकलने के लिए इसकी जरूरत है कि हम मुनाफकत तर्क कर दें। खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि मसलन हमारे अपने पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं बैरूनी यानी आलमी बैंक वगैरह के, उससे दुगनी रकम पाकिस्तानी मुसलमानों की मगरिबी ममालिक के बैंकों में पड़ी हुई है, दुगनी रकम। तो ये क्या है? यही मुनाफकत का नतीजा है। और मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप हैरान होंगे, यानी हमारी मुनाफकत किस हद तक पहुंची हुई है। यासर अराफात साहब जो एक बहुत बड़े फलस्तीनी आजादी के चैंपियन और पता नहीं क्या क्या है, तंजीम आजादी फलस्तीन के तकरीबन 7 बिलियन डॉलर यहूदियों के बैंकों में पड़े हुए हैं। 7 बिलियन डॉलर। ये इस मुनाफकत में हम मुब्तला है, और इसके बाद हम सोचते हैं कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हों।
مجموعی طور پر جب تک اس منافقت کا علاج نہ ہو اس وقت تک امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری اس منافقت کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے، یہود اٹھا رہے ہیں۔ یہود کی اور امریکہ کی فوج یہودیوں کی صورت میں آج حرمین کے اندر موجود ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 11 مقامات پر سعودی عرب میں امریکہ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ تعجب کریں گے خیبر میں امریکی فوج موجود ہے جس کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہے، اور جب وہ خیبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن منایا۔ کیا جشن منایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے ہمیں نکالا تھا، اب ہم پھر خیبر میں داخل ہو گئے۔ 1300 سال کے بعد ان کی فوجیں پھر حرمین کے اندر موجود ہیں، اور کیا وہ مسلمان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی یا حرمین کی حفاظت کے لیے وہاں آئے ہیں؟ نہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکی برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد اور ہمارا مستقبل اس پیٹرول سے وابستہ ہے۔ آپ کو پتا ہے 1975 میں ایک بیرل وہ $45 کا خریدتے تھے، اور آج 1990 میں $10 کا خرید رہے ہیں۔ دنیا میں آپ مجھے وہ چیز بتا دیں کہ 20-25 سال گزرنے کے بعد اس کی قیمتیں دگنی یا تگنی نہ ہوئی ہوں۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ دگنی سے اس کی قیمتیں کم بڑی ہو، لیکن پیٹرول اس کی قیمتیں 1975 میں تو $45 فی بیرل، اور اب 1999 میں وہ $10۔ یہ کیوں؟ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور اسی ڈاکے کے لیے امریکہ کی فوجیں، وہ صدام کے لیے نہیں، صدام تو ان کا موہرا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ دوسری تیسری جتنے چیمپئن بنتے ہیں، وہ مصر کا حسنی مبارک ہو یا شام کا حافظ الاسد ہو یا لیبیا کا ہو، یہ موہرے ہیں۔ یہ تو ان کے وہ علامتی قسم کے بت ہیں کہ ان کا یوں سمجھیے کہ ان کی لگام یا یہ جس داغے سے بندھے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جب امریکہ چاہتا ہے وہ داغا کھینچتا ہے، یہ ہل جاتے ہیں۔ امریکہ پھر انہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو صدام تمہیں یہ کرے گا۔ امریکی فوجیں مزید 5-10 سال کے لیے وہاں رہ جاتی ہیں۔ ایک امریکی فوجی جو امریکہ میں اگر $1000 کا ملازم تھا تو سعودی عرب سے آج اس کے 2000 نہیں بلکہ $3000 اس کی تنخواہ وصول کی جا رہی ہے، اور آج وہ دنیا کی وہ مملکت کی جو مالدار ترین مملکت تھی، کویت کی یا سعودی عرب کی، وہ عالمی بینک سے قرض لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس منافقت کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام اس منافقت کا نتیجہ ہے جو ہمارے اندر قومی طور پر ہمارے اندر یہ مرض، جس مرض میں ہم مبتلا ہیں، یہ صورت اگر برقرار رہے گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور یہ جو منافق ہم پر مسلط ہے، سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا۔ میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کر چکے ہم، بہت کر چکے قلم کا جہاد، بہت کر چکے زبان کا جہاد۔ اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں۔ اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلا دبا دے۔ یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے، آنے والا مستقبل آپ کا ہے، وہ آپ کا قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ قوت نہیں ہے، مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے، تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پروفیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر اور فلاں پر، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن عرض کرتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت، اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں، چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے دیں، لیکن بقول اقبال جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس میں گنے جاتے ہیں لوگ،
اس کے ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور پروفیسر صاحب سے بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اس مصنوعی جمہوریت کے ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے، یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی اصطلاحات ہمارے اندر رائج کر دی ہے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے. بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ اصطلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے. اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی اصطلاح ہے. آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے، میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کے لیے، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو، چاہے وہ افراد کے درمیان ہو، امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا.